نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہیں بھی جنت میں تو عیسائی جائیں گے، اور کیا کہتے تھے کہ بھئی ہم ہی حق پر ہیں اور کوئی نہیں، حق ہمارے پاس ہے، حق ہمارے ساتھ ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھی جن پر کوئی دلیل نہیں رکھتے تھے، بس دعوے ہی دعوے دعوے ہی دعوے. اب اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ اتنی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے جو حرکتیں شروع کر دی، تو کیا کہیں مسلمان آج کا وہ تو نہیں بیماریوں میں پھنس گئے؟ ایسی خرابیاں کہیں کسی مسلمان نے تو اپنے اندر نہیں لے لی. جیسے یہودیوں پر انعامات کی بارش اور ان کا نعمتوں کی ناشکری کرنا، اور وہ جرائم جو تفصیل سے بیان ہو چکے. کیا ایسا تو نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو شکر کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ بھی نعمتیں تو برس رہی ہیں ہم مسلمانوں پر، ہم پر نعمتوں کی تو بارش ہے، کیونکہ ہم ناشکری کا تو نہیں مرتکب ہو رہے، ارتکاب کر رہے. بہرحال یہ قابل غور باتیں ہیں، اور ہمارے اس درس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا مختصر سا وہ خلاصہ سن کے اس کو اپنی ذات میں غور کریں. کیا وہ بری عادتیں یہود و نصارہ والی، منافقین والی، جن کی وجہ سے وہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برسی، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اپنا قرب عطا کرنے کے بعد دور پھینک دیا، کہیں وہ عادات بد ہم میں تو نہیں؟ اس کا بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے ہر مسلمان. تو بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جن کی عظمت شان کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا گیا اور وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے. والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ کا، یا آگ میں ڈالے جانے کا، اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑنے کا حکم، یا لخت جگر کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم. تو اللہ کے ایک پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ہر مقام پر ثابت قدم رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ واقعی اللہ کے منتخب اور اللہ کے خلیل ہے. کہ خلیل تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے محبوب پر سب کچھ نثار کرے. تو اسی ثابت قدمی کی برکت ہی تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی کہ مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق ملا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ
رب کریم نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین، امام الانبیاء، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی ہو، بے وقوف ہو اور خواہشات کی پیروی کرنے والا، خواہشات کا غلام۔ اور یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر وہ اپنے زعم باطل میں حنفیت کا اتباع بالکل نہیں کرتے، یعنی دعوت تو کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو قرآن کو یہ کہنا پڑا، وہ کہتے تھے کہ عیسائی ہیں، عیسائی کہتے تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو خالصتاً اللہ کے متبع اور فرما بردار تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہودی اور عیسائی ان کا نظریہ یہ کہ ایک نجات، آخرت کی نجات وہ حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے، بلکہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودیت کی اتباع میں ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ نہیں، نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی اسلام کی طرف بلائیں، اسلام کی دعوت دیں۔ اور حنفیت یعنی اسلام کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ اگر وہ اس میں آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہیں کرتے اور انکار کر دیتے ہیں، اور گمراہی کسی دلیل کے بنا پر نہیں ہوگی، گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ ضد، دشمنی، عناد، اس کی وجہ سے ضد ہے، نہیں ماننا۔ تو چھوڑ دیں ان کو، اپنی ضد میں، اس عناد میں پڑا رہنے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم جماعت دی، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا، وہ اللہ کے اتنے محبوب ٹھہرے، اللہ کے اتنے مقرب ٹھہرے، ان کا ایمان لانا اللہ کو اتنا پسند ہوا کہ اللہ نے یہود و نصارہ کو کہہ دیا، صاف صاف سب کو اعلان کر دیا کیا کہ جیسے یہ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ اور ادھر بھی کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے محبوب کی جماعت، تمہارا ایمان تو ہمیں اتنا قبول ہے، مجھے اتنا پسند ہے، جو تمہاری طرح ایمان لائے گا میں نے اس کا ایمان قبول کرنا ہے۔ تو اگر وہ آپ کی طرح ایمان نہیں لاتے تو منہ پھیر ادھر تو جائیں۔ اگر وہ
آپ کی طرح ایمان نہیں لاتے تو نہ لیں، ان کی تو عادت ہی یہ ہے، ان کی تو عادت ہی یہ ہے کہ ضد کرنا، مخالفت پہ اڑ جانا، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے۔ اور اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی عن قریب ان سے خود ہی نمٹ لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ تو اس طرح آج ہمارا مختصر سا خلاصہ پہلے پارے کا تکمیل کو پہنچا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کا وہ فہم، قرآن مجید کی وہ سمجھ، وہ بصیرت عطا فرمائے کہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے کامیابی کی ضمانت بنے، بخشش کا سامان بنے اور دنیا اور آخرت کی ترقی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔